سب تو اگے کھڑا ہوا میں تے سب تو پیچھے کھڑا ہوئے ساجد، کیونکہ اگے میں اس واسطے آیا کہ پہلا میرا لبنا، کیونکہ آیا تو پہلا امت تھوڑی پیچھے گل سے کرے تے سب تو اگے میں کھڑا تے سب تو پیچھے کھڑا ہے ساجد، سب تو پیچھے ایک سیکنڈ رک جاؤ، سب تو پیچھے ساجد کھڑا ہے تے سب تو اگے میں کھڑا۔ حمداللہ صاحب نکلن اپنے آستانہ پاک تو حجرہ پاک تو تے نکلنے ہوئے آواز دین جناب لنگر تیار ہے، جی لنگر تیار ہے، لینا بن گیا۔ پہلا کون آیا؟ ساجد۔ سب تو پیچھے کون ہے؟ ویس مرتضیٰ نوری۔ تے جب لنگر کی ابتدا ہوئے شروع ہوئے تے اچھی آکھن نوری صاحب اصل شروع تو آجے تو کرنا ہے تے جڑا آگے دلتے ہو تو مر تھان دے جائے گا، پہلا میں آیا اور دوسری امت ہوڑی ہے نا نین سب تو پیچھے ہوڑی میرے نبی دی امت تے جب جنت جان دی واری ہوڑی ہے اللہ کے گا کتنے رسول دی امت کتنے مصطفیٰ دی امت اللہ گل کی ہے فرمایا آزم بن مرخیہ بعد جائے گا فقیہ آزم پہلے جائے گا اور تمام نبیوں نے تمام نبیوں کی امت آنے والی بعد جان گے ادھر تک میں نام جنت حرام کر دی تھی اللہ کی جب ہوئے گی نبو صحابہ فرید جائے گا غوث پاک جائے گا عبدالقادر جیلانی جائے گا فرمایا جب میری امت جنت جائے گی پھر ہوگی۔ اچھا یار رک جو محرم شید دن نے اینی کو سمجھ آ گئی اسی علامہ کہتے آپ پڑھ گئے اسی علامہ صرف اسی نہیں جے میں حضور دی ذات اللہ ایویں مصطفیٰ دی بات اللہ مصطفیٰ دی اولاد اللہ مصطفیٰ دی یار اللہ محرم دے دین آ جاندے نے بندے بازار تے چوک بند کیونکہ آل بیت دی محبت دستے نے میں ظالمہ سن میں پاپانگے دور ملک پاکستان میں تو ہر سے جا کے خطاب کر کے ایک دسیا عرب محمد کی قسم ہے صدیق اکبر دا دشمن عمر پاک دا دشمن عثمان پاک دا دشمن صحابہ دا دشمن آل بیت دی محبت دا دعویٰ نہیں کر سکتا آج سچا حسینی ہوئے گا جنہیں دل میں محمد کے دارہ دا بھی پیار ہوئے گا محمد کے کھارہ دا بھی پیار ہوئے گا بس يجمع الله أمتي عند قبري فيدخلون الجنة فيرموا الصديقين مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه والآمرين بالمعروف مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأهل الحياة مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأهل السخاء مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مہربانی تہاڈی توجہ میرے کرو یار بڑی تہاڈی مہربانی سرکار فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے جو قبراں نے قبراں چوں باہر نکلن گے جن سچی ہون گے ابو بکر دے نال ہون گے جن سچی ہون گے ابو بکر دے نال ہون گے سرکار فرماندے نے جن سچی ہون گے ابو بکر دے نال ہون گے اور جن سچی ہون گے اللہ نے سچے تہاڈے چکڑے نے فرمایا جن سچی ہون گے ابو بکر دے نال ہون گے جن اللہ دے حکماں نوں منن والے ہون گے عمر دے نال ہون گے اور جنہاں دی اکھاں چ حیا ہوے گا عثمان دے نال ہون گے تے جڑے سخی ہون گے علی دے نال علی دے نال اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا مردا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اداهم فقد ازانی ومن ازانی فقد ازا اللہ فرمایا دھیان نال رہو جن نے صحابہ نے دلوں پیار کیتا ہے سمجھے میں مصطفیٰ نے پیار کیتا الصحابی کالنجوم میرا موضوع نہیں میں تو ویسے مطلب آدھے عقیدے دی ترجمانی کر رہے ہیں نا 2-4 منٹ ابتدائی میرے نبی اس واسطے فرمایا اللہ الصحابی کالنجوم فرمایا تارین 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 ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی فجعل علی منہم بس علی پڑھو تکڑے ہو میرے نبی فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی فجعل علی منہم وزراء انصارا واسحارا فمن شبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین فرمایا اللہ نے میرے واسطے میرے صحابہ نے چنیا کیوں ذرا پیچھے جاؤ میرے نبی فرماندے نے اللہ نے یقول ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم اللہ ابراہیم چو اسماعیل نے چنیا اسماعیل چو کنانہ نے چنیا کنانہ چو قریش نے چنیا قریش چو بنو ہاشم نے چنیا اس واسطے میرے نبی فرماندے اللہ میرے واسطے میرے صحابہ نے چنیا تے کیڑے صحابہ نے فرمایا اللہ نے میرے واسطے میرے صحابہ نے چنیا میرے وزیراں نے چنیا میرے مہاجر صحابہ نے چنیا میرے انصار صحابہ نے چنیا پینڈو بندہ ترجمہ سوکھا کر دینا جنہاں نو رشتہ دیتا انہاں نے چنیا جنہ نو رشتہ دیتا انہوں نے چنیا تے جنہ کونوں رشتہ لیا او چنیا فرمایا نہ میں آدھی مرضی نال کسے تو رشتہ لے آئے تے نہ آدھی مرضی نال کسے تو رشتہ دیتا ہے جی ابو بکر کو رشتہ لیا ہے تے اللہ دی
لیا تے اللہ دی مرضی نال تے عثمان نو 2 بیٹیاں دتیاں تے اللہ دی مرضی نال اور میں گل نیڑے لے آواں گا ابو بکر نو رشتہ لیا تے اللہ دی مرضی نال عمر کو رشتہ لیا تے اللہ دی مرضی نال عثمان نو 2 بیٹیاں دتیاں تے اللہ دی مرضی نال علی نو آدی فاطمہ دتی تے جناب اللہ دی مرضی نال اگے چل فرمایا میں جدھر رشتہ دیتا آدی مرضی نال نہیں اللہ دی مرضی نال تے جدھر رشتہ لیا آدی مرضی نال نہیں اللہ دی مرضی نال جنہاں کو رشتہ لیا وہی چنے ہوئے کہ جنہاں کو رشتہ دیتا وہ عراق شلم آئے سے نا فتح تے او 3 سن شہزادیاں جہان بانو شاہ زنا شہر بانو تے جدو حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر پاک دے کول آئے تے انہاں کہا جناب شہزادیاں نے تے شہزادے لبو تے حضرت عمر پاک آندے نے میری نظر شہزادہ علی دا پتر میری نظر شہزادہ علی دا میری نظر مہربانی جی میری نظر شہزادہ علی دا بچہ میری نظر ایک دا نکاح کیتا حسین ابن علی نال یہ گلاں تانوں پتہ لیکن میں نیڑے لیانا چاہنا ایک دا نکاح کیتا حسین بن علی نال تے دوجی دا نکاح کیتا حضرت محمد بن ابی بکر نال تے تیجی دا نکاح کیتا عبداللہ بن عمر نال ہن توجہ کرنا ایک گل توجہ والی ایک دا نکاح کیتا حضرت عبداللہ بن عمر نال دوجی دا نکاح کیتا محمد بن ابی بکر نال تیجی دا نکاح کیتا حسین بن علی نال جدوں حسین بن علی دا نکاح پڑھوایا عمر نے شادی کی تھی عمر نے وچوں جڑا بچہ پیدا ہویا او دا نام امام زین العابدین ہے زین العابدین دی شادی ہوئی وچوں جڑا بچہ پیدا ہویا او دا نام باقر ہے ادھر محمد بن ابی بکر دا نکاح ہویا بیٹا پیدا ہویا نام قاسم ہے قاسم نے شادی کی تھی بیٹی پیدا ہوئی نام فروا ہے ادھر فروا جوان ہو گئی ادھر باقر جوان ہو گیا امام زین العابدین کو پوچھا حضور آپ پتر باقر کی شادی کدے کرنی فرمایا اسی شریف لوگ حضور دسو فرمایا میری نظر ہے اگر کوئی گھر شریف ہے یا ابو بکر دا گھر ہے میں بڑی باری کر گیا بندے نو بڑی عادت ہے عادت جڑی ہوندی نا وہ عادت ہی ہوندی کیڑا لپیتی محبت تقاضا کہ صحابہ نے بندہ گل نہ کرے میں کہا حیا کر رکھی دیا تو گل نہ کرنا او جی کھا گئے لٹ گئے میں کی مال ہوں ایک سونے میں حدیث پڑھن لگیا میرا ایک کلپ پورے ملک چل رہا روز میں بندے بلے اور نوری بلے تو میں آدھے آپ آنا واہ شیرا واہ میرے نال وراثت دی گل بندہ کرے کیڑے مورے نال میں کہا سن میرے نبی دی لگی بارگاہ ہن میں گلاں کیتے نکل جاساں میرے نبی دی لگی بارگاہ تے بطول دے 2 پتر ہاتھ وچ پکڑے میں خدا واسطے انہاں تہاڈی توجہ چاہیے میرا نوجوان بہت بڑا مسئلہ حل کر لگا سیدہ بطول نے 2 بچے ہاتھ وچ پکڑے ایک دا نام حسن ہے تے دوجے دا نام حسین ہے فقالت له هذان ابنك فورثهما شيئا قال اما حسن فان له حيبتي وسودتي قال اما حسين فان له جراتي وجودي نیڑے آ کے زہرا دی بابا میں وراثت لینا آئی ہوں میں نو گل کو بندہ سمجھاوے نا پر بابا میں وراثت لینا آئی ہوں اور بابا میں وراثت لینا آئی ہوں نبی زہرا دے لفظ سنے فرمایا کیدے واسطے منگن آئی ہیں ہن ایک اصول دے قاعدہ ہے جویں دا منگن والا خیرات ہوے دی اصول ہے جویں دا منگن والا لنگر ہوے دا میں بہت بڑی گل کر رہا تہاڈی توجہ نہیں اصول ہے جویں دا منگن والا ادا ہوے دی جویں دا منگن والا لنگر ہوے دا جویں دا منگن والا خیرات ہوے دی اندازہ کرو جو منگن والی ہوے سہارا تے دین والا ہوے مصطفی فرمایا کیویں آئی ہے بابا میں وراثت لینا آئی ہوں آدھے پتراں نوں کچھ دیو تے میرے نبی حسن نوں نیڑے کر کے آکھیا میں محمد آدھی بابت حیات حسن نوں دتی آدھی سرداری اس حسن نوں دتی اگلے جملے وچوں بڑا تو کہے گا میں تکلے ہوا جے ہاتھ بن کے دے گیا نا حسین نیڑے آئے فرمایا میں محمد نے آدھی سرداری حسین نوں دتی آدھی جملہ حسین نوں دتی آدھی جملہ حسین نوں دتی آدھی جملہ حسین نوں دتی پر اس میں نہ سارے بندے ہو
لیکن چلو ایک گل لمبی ہو جاسی ایتھے کمپلیٹ کرنا. کامل سچا عقیدہ ہو جیڑا سائیاں دے در دا بھی غلام ہوئے گا, میرے رسول دے گھر دا بھی غلام ہوئے گا. آؤ پڑھیے آل بیت پاک. قرآن بیان کر رہا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 195. اللہ فرماندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. فرمایا تسی نہیں کہنا وہ مر گئے, تسی نہیں کہنا وہ لٹ گئے, تسی نہیں کہنا وہ مر گئے, تسی نہیں کہنا لٹ گئے مٹ گئے ختم ہو گئے, تسی نہیں کہنا. اللہ کون؟ فرمایا جیڑا میری راہ شہید ہوئے وہ زندہ ہے. اللہ پھر فرمایا پر تو انو عقل نہیں, وہ زندہ ہے پر تو انو عقل نہیں. قرآن مقدس بھی دوسری آیت ہے. اللہ کریم نے قرآن مقدس اندر ایک فلسفہ بڑی وضاحت دے نال بیان کر دیتا. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. پہلی آیت چاہ کیا تسی بولنا نہیں, تسی منہ نال ایک گل نہیں کرنی کہ شہید مر گئے. دوسری آیت چاہ کیا تسی سوچنا بھی نہیں, سوچنا بھی نہیں کہ شہید مر گئے, تسی سوچنا بھی نہیں کہ شہید مر گئے. اوے تسی نہیں سوچنا شہید مر گئے. میں سچی آنا اللہ آدھا نہیں سوچنا بلکہ آدھے رب کول نے, اللہ انہوں نے رزق دیتا ہے. دو آیتاں کا ترجمہ تسی سن لیا. ہوں یہ تشریح میں کیونکہ حدیث پاک چو کرنا بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 41. ہر بندہ جا کے میرا ریفرنس پڑھے ضرور. میرے نبی دی بارگاہ لگی, بدر دا میدان ہے. حضرت حارثہ بن سراقہ ایک میرے نبی دے صحابی نے, عمر 18 سال تے میرے نبی دے کول میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آئے نے. کھڑے سن تیر لگیا شہید ہو گئے, کھڑے سن تیر لگیا شہید ہو گئے. توجہ, کھڑے سن تیر لگیا تے شہید ہو گئے. جدو شہید ہو گئے نا تے پھر ہویا کہ ہن نیڑے تو لے آنا. جدو ہو گئے شہید تے انہاں دی اماں آئی میرے نبی دے کول تے آ کے آندی سونا میرا پتر کتھے, میرا پتر کتھے, میرا پتر کتھے. تے صحابہ آ کے یا اماں تیرا پتر شہید ہویا پیا. تے اماں پھر بھی آندی ہے میرا پتر کتھے, میرا پتر کتھے. اگلے لفظ حدیث دینا ہن میں ذمہ دار ہاں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دسو میرا پتر کتھے. تے میرے نبی ہجے سنتے پے نے. اماں چھتی چھتی اگلا جملہ بولیا یا رسول اللہ جے جنت تے صبر کراں گی, جے جنت وچ تے پھر تے جے جنت وچ نہیں تے رولا بھی پاواں گی, بازار جاواں گی, بازار جاواں گی. جے جنت وچ نہیں تے پھر میں بازار جاواں گی, جے جنت وچ نہیں تے میں نوئے پاواں گی, جے جنت وچ نہیں تے میں پھر بازار جاواں گی, جے جنت وچ نہیں تے میں نوئے پاواں گی. اللہ دی قسم مائی دا سوال دس گیا. فرمایا جدے شہید دے وارثاں نوں پتہ ہوے نا ساڈا جنت وچ او صبر کردے نے تے جنہاں نوں شک ہوے او بازار وچ بھی جاندے نے. آئے گلیاں بھی بند کردے نے. سنیو اسی کل بھی آندے ساں اوے ساڈا حسین جنت وچ نہیں بلکہ جنت چل کے حسین دے قدماں وچ آئی ہے. تکڑے ہو کے لا سونا نعرہ تکڑے. کتھے سن حضرت ام سلمہ بخاری شریف دی حدیث. ام سلمہ فرماندے نے آپ فرماندیاں نے کہ میرے نبی میرے گھر سن. فی بیت ام سلمہ فدعا فاطمہ حسنا و حسینا فجل لهم بکسائن علی خلف ظہری فجل لهم بکسائن ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیت. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر لی, مولا علی بلایا,
حسن پاک بلائے، حسین پاک آئے، جناب فاطمہ بلائے، تے جدوں چادر وچ سارے آ گئے نا تے حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے قال ام سلمہ تا انا معہم یا نبی اللہ میں بھی آواں۔ آج کئی بندے آیت پڑھی جاوے تے بندے بڑے ہو جی صرف 5 تن پاک، میں کہا سونا حضرت ام سلمہ فرماندی یا رسول اللہ میں بھی آواں تے میرے نبی فرمایا قال انتی علی مکانی کی تو پہلے ہی آلے بیت ہے، تو پہلے ہی آلے بیت ہے۔ اس واسطے میں نام میرے نبی دی آلے بیت کو مراد کون ہے؟ سب سے پہلے والدین مصطفیٰ آلے بیت نے، پھر ازواج مصطفیٰ آلے بیت نے، پھر اولاد مصطفیٰ آلے بیت نے۔ پر آج گل کرنی ہے 5 تن پاک ہوئی، آج گل کرنی ہے زہرا دے بچیاں دی، آج گل کرنی ہے حسین دے شہزادیاں دی۔ اسی دے کوئی ہمیں اصلوں پاک گھرانا علی دے بچیاں دا، اصلوں پاک گھرانا۔ آجا میرا کم نہیں چلنا، سوچ رہا ہوں مزہ ہو جائے گا۔ اصلوں پاک گھرانا اور تھوڑا جگہ اصلوں پاک گھرانا علی دے بچیاں دا، بکر چگتانا علی دے۔ اے کون ہے نبی لیا لے گئے یہ تو میرے بھائی قرآن مقدس کی دوسری آیت میں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ میرے کہیں میں اپنے قرآن مقدس اندر فرمایا کہ میرے نبی لیا لے بیت کی عزت کی عظمت پہ کہا یہ تو عیسائیاں نے کیتا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نے، میرے نبی فرمایا ظالموں تو آدھے بچے رہے ہو، میں آدھے بچے رہے آنا، تسی آدھے کھانے رہے ہو، میں آدھے کھانے رہے آنا، تس آپ آ جاؤ میں بھی آپ آ جانا۔ اور جب میرے نبی نے فرمایا علی تیار ہونا، زہرا حسن کو تیار کرو نا، حسین کو تیار کرو نا، بابا جانا کتے ہیں، فرمایا آج دونی وحید بچا جانا ہے، او زہرا کہ وہ سرزہ والدی میں مل جانے ہوئے، او زہرا کہ گھر کی تلیف کو کرم کر ایک بار کرنے لگے۔ پر جب رب دی وحید نے اوکا میں آیا، زہرا حسن بھی لے کے گئی ہے، حسین بھی لے کے گئی ہے۔ جب میرے نبی نے بچے گئے انہاں دا سب تو بڑا بڑا جنہ آگے پہ آگے بڑھ گیا میری سائیوں انہاں دا مقابلہ نہ کریا جائے، انہاں وچ چلی ہے ایک نبی ہے، ایک زہرا ہے، ایک حسین ہے، ایک حسن ہے، اے بھی اچھی اچھی ہے حسن پاک گھر نا 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 کلی بلی نا کس پر لگے اچھی بولو اصل پاک گھرانا علی دے بچیاں دا، بکر چگتانا علی دے۔ آؤ بھی کر لیوں میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا علا ومما تعالی خبیال محمد المہد شہیدہ، علا ومما تعالی خبیال محمد المہد دائبہ، علا ومما تعالی خبیال آل محمد المہد مغفر لہا، علا ومما تعالی خبیال محمد بشرہ ملک الموت بالجنة ثم منکر منکیر، علا ومما تعالی خبیال محمد یصفنا الجنة کما تصفنا الرسول عبید زوجہا، علا ومما تعالی خبیال محمد ماذا علی السنة والجماعت۔ ہن میں جملے آسان کر دینا، فرمایا جڑا آندا شہادت دی موت ملے آل بیت نال پیار کرے، پھر فرمایا جڑا آندا مرے سالچ کہ توبہ قبول ہوئے آل بیت نال پیار کرے، جڑا چاہتا ہے قبر جنت بن جائے آل بیت نال پیار کرے۔ نام من اراد توکل فجیبا نبیتی، من اراد اقبال فجیبا نبیتی، من اراد دخول الجنة بلا حساب فجیبا نبیتی، فواللہ ما خبہ من الذی خبر دنیا والآخرہ۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، میرے بچیاں نال پیار کرے،
کئی بندے نا کئی بندے وہ بیچارے یتیم العلم ہوندے نے تے آل بیت پاک دا ذکر آوے طبیعت تے بروڑ آ جاندا ٹینشن فرمایا سنو کائنات والے حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنت فرمایا دھیان کرو جن ایک لمحہ علی دے بچے نال پیار کیتا اللہ سال دی عبادت دی ثواب دے گا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بی لن تضلوا بعد یہدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ یبل ممدود من السماء الی الارض وعطرۃ اہل بیت ولن یتفرقا حتی یرد علیک الحوض فرمایا میں دو چیزیں دے کے جان لگے ایک قرآن ایک آل بیت فرمایا دو میں بڑیاں پاریاں نے میں دو وزنی چیزیں دے کے جان لگیا حضور فرماندے نے میں دو وزنی چیزیں دے کے جان لگیا حضور فرماندے نے میں دو وزنی چیزیں دے کے جان لگیا میں بڑا سوچیا بھی یار سائیاں نے چاہیے سی حضور فرماندے بھی میں دو قیمتی چیزیں دے کے جان لگیا لیکن حضور ونڈ بڑی سونی کی تھی سرکار فرماندے نہیں میں دو قیمتی چیزیں میں دو وزنی چیزیں دے کے جان لگیا اور راز یہ کی سی یہ بڑی خوبصورت گل ہے راز کی سی کیوں آل بیت کو میرے کریم نبی فرمایا اور قرآن نے کیوں فرمایا وزنی چیزیں نے ہاں میرے کے سپیکر پہ ہے ہوڑا ہے کہ پارا ہیں پہلے ووٹ ایک بناؤ ہوڑا ہے کہ پارا ہوڑا ان کو بندہ پوچھے جی دی علامت مولانا کی ہوں ہوڑے دی علامت ہے جتھے دل کرا رکھ دیا جتھے دل کرے چک کے رکھ لیا کیوں ہوڑا ہے اس واسطے رکھنا کیونکہ ہوڑا ہے اس واسطے سجے کھبے کر سکنا کیونکہ ہوڑا ہے اچھا تو سارے بندے اگر رل کے دیوار میں تکا لو لے گی کیوں ہوں حدیث سنن دے چس آئے گی سرکار فرماندے نے قرآن بڑا پڑھا ہے حسین بڑا پارا ہے ہوں راز کیسی بچ پر میں قیامت تک بڑیاں چمڑا جمن گیا قرآن دی زیر لا نہیں سکن گیا زبر لا نہیں سکن گیا قیامت تک بڑے بڑے کتے جمن گے قرآن دی زیر لا نہیں سکن گے زبر لا نہیں سکن گے پیش لا نہیں سکن گے کیوں قرآن بڑا پارا ہے اگلے جملے میں کو رٹک کرنا ہے فرمایا یزید کربلا میں لائے گا اور حسین لا نہیں سکے گا حسین یزید کربلا میں لائے گا اور حسین لا نہیں سکے گا حسین اصغر دے گا ہلے گا نہیں اکبر دے گا ہلے گا نہیں قاسم دے گا ہلے گا نہیں کیوں کیونکہ جب قرآن پارا ہے حسین بڑا اور میں قرآن بڑا حضرت اسامہ اور میرے نبی دی آل بیت حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے ان اسامہ ابن زید قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما مجتمعا علی شیء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی آپ نے میں کسی اسامہ بن زید کسی عام بندے دا نام نہیں اسامہ بن زید جے میں مولا حسن حضور دی گود وچ بیٹھے حضرت اسامہ بن زید بھی بیٹھے اگلا تعارف سناواں گا تو مزہ آ جائے گا اسامہ دے باپ دا نام ہے زید تے اماں دا نام ہے ام ایمن باپ دا نام ہے زید ماں دا نام ہے ام ایمن ہوں اگر میں بھولدا نہ ہوا تے آپ دے ابا جی دی ایک گل مینوں چیتے وہ وکدے وکاندے حضور کول آ گئے تے پچھوں پیو تے چاچا آئے تے انہاں کہا یا رسول اللہ ساڈا بچہ سانو دے دیو تے حضور آکھیا کوئی مسئلہ نہیں لے جاؤ انہاں کہا یا رسول اللہ جننے پیسے لینے جے لے لو یہ پتر سانو دے دیو حضرت اسامہ دے ابا جی دی گل سنانا میرے نبی فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں جے زید آپے جاوے تے لے جاؤ ہائے 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 جے زید آپے جاوے تے مسئلہ ہی ہن میں ادھر ویکھ لیا مینوں سمجھ آ گئی جے زید آپ دی مرضی نال جاوے تے لے جاؤ انہاں کہا یا رسول اللہ یہ بھی کدے ہویا ساڈا پتر ہے فرمایا پتر تواڈا ہے نوکر ساڈا ہے ہائے فرمایا تجھے ترلا مار لو ایڈی کیڑی گل ہے اور میرے نبی فرمایا بلاؤ زید نو زید آ گئے ہن حدیث سنن دا مزہ آئے گا نا زید آ گئے جدوں زید حضور دے کول آئے نا تے میرے نبی نے فرمایا زید آ تیرا باپ آیا ہے زید آ تیرا چچا آیا تے حضرت زید آدے پیو نو ویکھیا نہیں آدے چاچے نو ویکھیا نہیں کدے حضور ال کدے زمین ال کدے حضور ال کدے زمین ال کدے حضور ال کدے زمین ال زید دا پیو بول کے آندا پتر کمدا ہو گیا ایتھے ویکھ ایتھے تیرے بہن بھرا نہیں اوتے تیرے بہن بھرا اے تیرا پنڈ نہیں او تیرا پنڈ ایتھے تیرے رشتہ دار نہیں اوتے تیرے رشتہ دار ایتھے تیرے ماں باپ نہیں اوتے تیرے ماں باپ پتر ایتھے تو غلام ہے اوتے تو عذاب ہے جدوں اے پیو نے گل کیتی تے زیادہ دی نظراں چکیاں پر میں امت دوبارہ آکھے نا انہیں کہا پتر ایتھے تو غلام ہے تے اوتے تو عذاب ہے زید چلا لے چاہے پر میں ابا چپ کر تیرے گھر دی آزادی نہ لو مینوں مصطفیٰ دے ڈیرے دی غلامی چنگی ہے بس
ਲਈ ਤੇ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਾਮਾ ਆਮ ਨਹੀਂ। صحابہ فرماتے ہیں حضور جس کمرے چ آرام فرماتے سن خبردار کسی کی ضرورت نہیں سی پر اسامہ بن زید دوڑ کے چلے جاندے سن. چلو یار میں تمہیں اس تو اگلی گل سنانا. امام حاکم المستدرک اندر لکھی پر مینوں پڑھ کے مینوں پتہ نہیں کیوں سواد آیا تہاڈا ہی پتہ کرنا. ام المومنین اما عائشہ فرماؤندیاں نے اسامہ عام نہیں. جدوں اسامہ ساڈے گھر آندا سی نا تے بچے سن نا تے بچیاں دا نک وگ رہا ہوندا نا چھوٹے سن تے عام دا نک وگدا ہوندا سی تے میرے نبی ویکھ کے دوڑ کے جاندے سن آدے اسامہ کول آدے اسامہ کول آئے آئے آئے. اسامہ نال میرے نبی دی رفاقت ویکھو. اسامہ بن زید دا میرے نبی آدے ہتھاں نال نک پہنچدے سن تے عائشہ آندی سی واہ اسامہ تیرا مقدر اے اسامہ بن زید. ماں ام امن میرے نبی دی اماں امینہ دی خادمہ کڈا لجپال گھرانہ ہے یار. اگر کوئی پیراں نال وفا کرے تے زمانہ انہوں یاد کردا ہے تے جنہ مصطفیٰ نال وفا کیتی. حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے میں اپنے نبی دے کول کسے کم نال گیا جدوں میں فارغ ہویا تے ویکھیا تے میرے نبی چادر اوڑھی ہے دو نکے نکے بچے نے. میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کون نے؟ فرمایا میری بیٹی دے بیٹے نے. ایک دا نام حسن ہے دوجا دا نام حسین ہے. جڑا انہاں نال پیار کرے گا رب اودے نال پیار کرے گا. پھر میں کہنا یا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا رل کے پڑھو کے چلیے مزہ آئے گا. نبی کا گھرانہ کیسا گھرانہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ. کتنا مقام ہے. میرے نبی نے فرمایا جس جگہ سے بیٹھ کے بندے رل کے آلے بیت کا ذکر کر دینے رل کے بندے میرے نبی دی آلے بیت کا ذکر کر دینے پر میں آسمان تو رب دے فرشتے آ جاندے نے او وی رل کے علی 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 علی. میں ایک تھاں تقریر کرنے گیا ایک بندہ مینوں آندا مولانا میں خیر آندا جی مولا علی نو آپا نہیں مانتے. میں کہا تو آپ دے تے پا میرے تے نہ پا. جی آپ والی گل ہے نا یہ پا تو آدھے کو رکھ تے رہی میری گل آدھا جی کی مطلب. میں کہا یار لڑائی جھگڑا ہر مسئلے دا حل نہیں ہوندا. سیاںا بندہ ہوندا جڑا گل چوں گل کٹ جاوے. اللہ تینوں عقل دیتی توڑی تو نہیں نا جی بالکل عقل دیتی. آندا جی ویکھو نا جی وہ دوجی پارٹی ہے نا وہ 10 دن علی علی کر دی. میں کہا صرف ستے پہ میں گل کرتے ہیں علی علی مننے ہیں پار وہ دوجے تو پار چکن دے رہے کام ہی کونی. یہ میں کسی نے کہنا کچھ نہیں میرا مزاج بھی نہیں. اچھا جی 10 دن علی علی کر دیں. میں کہا قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری سنی سن قاضی صاحب. ہوں اگر کوئی آکھے جی مولانا آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ سنی تھے تو میں انہوں نے آکھا کہ مولانا آپ نے آدھی تفسیر دا نام مظہری کیوں رکھیا؟ کیونکہ آپ دے پیر و مرشد دا نام انہوں نے نا تے نہ رکھیا. یہ مطلب ہے پیران مننے والے سن تے دوجے تو نہیں ہو سکتے. آپ فرماندے نے حضرت آدم تو لے کے قیامت تک جننے ولی جمے نے یا جمنے نے سارے مولا علی دی اکھ نال مولا علی دی اکھ نال مولا علی دی اکھ نال جننے ولی جمن گے مولا علی دی اکھ نال جننے ولی جمن گے مولا علی دی اکھ نال. مسئلہ تو حل کرن لگے ہیں جننے ولی جمن گے مولا علی دی اکھ نال. جی کیسے؟ میں کہا حیا نہیں ہوندا جننے ولی جمن گے علی پاک دی اکھ نال. میں کہا گل سمجھ کے واضح آ گئی. میں کہا ہویا کی؟ میں کہا نہ ولی ادھر نے 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 نہ ولی ادھر نے. میں کہا پریشان ہو علی نو لبنا ہی تے ولی لب جتھے ولی اوتھے علی جتھے ولی اوتھے علی جتھے. میں کہا سونا ہے حضرت مولا کائنات بھی کل بھی اک سنیا دے سی علی دی اج بھی اک سنیا دے. بس علی پاک پڑھ دیئے اسے میں نے تھوڑا میں کہا علی پاک ادھر ایک اور گل سناواں چلو سمجھ آ جائے گی. اور جی علی آکھ دے نال ہے. میں کہا شکر ہے تو ایتھے تے پہنچ گیا نا. علی آکھ دے نال ہے تھیاک علی دے نال ہے. تھوڑا جہاں ترنم تو ہٹ کے ذرا ساتھ دیو چا ساری گل بھی. علی پاک آکھ دے نال نے
اچھا جی جہاں یقین ہے تو عقیدہ ہاتھ چکے علی حق دے نال ہے علی حق دے نال ہے علی حق دے نال ہے تکڑے ہویا جے میں تواڈے کہن تے حق نہیں پڑھنا کسی مولوی دے کہن تے نہیں میں پوچھنا ہے علی حق کون ہے علی حق کون ہے اوے علی حق دے نال ہے ہاں جی حق دے نال ہے بازاراں تے چوکے ذاکر اندر علی حق دے نال ہے مولوی منبر تے اندر علی حق دے نال ہے میں اتنے بڑے علماء دی موجودگی اتنے بڑے منبر تے آ کے انا اے علی حق دے نال ہے آندا جی علی حق دے نال ہے میں کہا حق کی ہے قرآن میں وکلم وعد اللہ والحسنی قرآن میں اولئک هم المؤمنون حقا ابو بکر حق ہے علی حق دے نال ہے عمر حق ہے علی حق دے نال ہے عثمان حق ہے علی حق دے نال ہے طلحہ حق ہے علی حق دے نال ہے جعفر حق ہے علی حق دے نال ہے زبیر حق ہے علی زبیر دے نال ہے امیر معاویہ حق ہے علی امیر وہ دوجاں دا جی قرآن علی دے نال ہے میں کہا اتنے بھی نپ لاں گے تینوں اک تو اگا چلے گیا میں کہا وہ 40 والا نہیں 30 والا قرآن ہے جڑا آندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار قرآن علی دے نال جی علی دے نال میں کہا پھر پتہ لگ گیا جے میں قرآن عزت والا اوویں علی عزت والا جے میں قرآن برکت والا اوویں پر علی برکت والا جے میں قرآن شان والا اوویں علی شان والا جے میں قرآن دی عظمت اوویں علی دی عظمت جے میں قرآن برکت والا اوویں علی برکت والا جے میں قرآن عزت والا اوویں علی عزت والا پر ایک فرق ہے سونے ایک فرق ہے آندا کی فرق ہے میں کہا فرق دسن لگیا اے قرآن نو چھوڑن واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے علی نال پیار کرنا واسطے خون دا حلال ہونا ضروری ہے حرامی علی نال پیار نہیں کر سکتا علی نال وہی پیار کرے گا جدا تن بھی پاک ہوئے گا من بھی پاک ہوئے گا جیڑی تھوڑی جین دے تکڑے ہو کے کھڑے ہو کے چلو میں تانوں گل سنانا غدیر خم دا موقع ہے میرے نبی علی دا ہاتھ پکڑ کے آکھیا حیدری حیدری حیدر حیدری شام میرے نبی ہاتھ پکڑیا تے میرا دل آندا ہے اج میں تو بن ویکھیا نعرے لانے آ تے جدوں صحابہ علی ویندے ہون گے میں کہا ایک پتہ لگ گیا کمینہ بندہ علی نال پیار نہیں کر سکتا اوے کمینہ بندہ علی نال پیار نہیں کر سکتا خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈر رہے ہیں میرے حیدر کا نام سن کر جہاں منافق جر رہے ہیں علی کا کھا کر علی کو بھونکے تمہاری فطرت وگرنہ ملا تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں مولا علی کے چھوٹے بندے دے نام ہے چلو تھوڑی نیڑے گل لے آئیے علی پاک آم نہیں علی پاک دا دربار لگیا تو 3 چوڑا آ گیا وہ ایک پنڈ میں تقریر کرن گیا میں کہا ابو جال بڑا چوڑ بندہ ہے ایک بندہ دا کسی کی غیبت نہیں کرتے میں کہا جا مرنا نہیں دیا وہ 3 چوڑا مولا علی پاک کو آ گئی میں تانوں مزہ آئے گا انہیں کہا یار علی نو ٹال گئی اپا وہ نال دیاں سمجھایا بندے دا بچہ بن اے علی اے علی ہے بندے دا بچہ بن انہیں کہا نہیں ایسا سوال ہی انج کرنا مولا علی جواب نہیں آنا اور ٹا لینا میں کہا چنگا بھی چاہ پورا کر لے حضرت مولا علی کو آ کے منافق بےمان آندا ہے آندا مولا علی سوال دسو فرمایا کر سوال کل کر تو تکڑیا ہو آندا جی دسو کوئی ایسی شے ہے جنوں اسی ویکھی اللہ نہ ویکھے علی آندے ہاں ہے ہاں ہے تانوں جواب وچ سواد نہیں آیا میں اگلی گل کہہ کرنی ہے کوئی ایسی شے ہے جنوں اساں ویکھیے اللہ نہ ویکھے ہن بظاہر تو تسی بھی ٹھلے پے گئے مولوی جی ایویں دی کیڑی شے پر علی کیا ہے شے علی کیا شے ہے حضور دسو فرمایا ظالمہ سونا انا مدینہ العلم والی شن بابا فرمایا علی میرے نبی دی دلیس تے قدمہ پہ ہاتھ رکھ کے دیر پڑیا سونا آندا کوئی ایسی شے ہے جنوں اساں ویکھی اللہ نہ ویکھے علی آندے ہاں ہے آندا جی دسو کیڑی فرمایا خواب ہسی ویندے ہاں پر اللہ نہیں ویندا منہ نے کیتا ٹھلا جا او نال دیاں آکھیا تینوں آکھیا سی نا اے علی ہے سبحان اللہ تینوں اسی آکھیا سی حتیٰ کہ راتی جویں دی نعیم جاوید صاحب تقریر کیتی ہے اے سب جا اپوزٹ تے نہیں خیر اچھا جیڑی گل کر رہے او انہاں آکھیا تینوں میں آکھیا بندے دا بچہ بن
وہ میں سنتا رہا انہیں آخیا بندے کا بچہ بن یہ علی ہے وہ مڑ چول تو چول ہی ہوں رہے انہیں کہنے جی ایک سوال اور کریں گے ایک سوال اور کریں گے ایک سوال اور کریں گے ہوں پکی گل علی نے جواب نہیں آنا کھڑے بھی ہو جاؤ تا کھلونا تھوڑا میرا جملہ ڈڈا ہوں پتہ لگ جائے گا مولا علی دے مانی کیویں ذکر حیدر قرار کرتے ہیں آندا مولا علی گل اور دسو فرمایا اگے رجیا نہیں ہے اگے رجیا نہیں ہے اگے رجیا نہیں ہے اگے رجیا نہیں ہے جی ایک اور دسو کوئی ایسی شے ہے جی ساڈے کول ہوے تے اللہ کول نہ ہوے ساڈے کول ہوے تے اللہ کول نہ ہوے ساڈے کول ہوے تے اللہ حیدر قرار دے خون چلا لایا فرمایا سن کی آنا آندا کوئی ایسی شے ہے جی ساڈے کول ہوے اللہ کول نہ ہوے فرمایا ہاں بیوی بچے ساڈے کول ہے پر اللہ کول کوئی نہیں نعرہ حیدری او ناکدیاں آکھیا کھچے جان دیئے تینوں آکھیا سی یہ علی ہے ایسا تینوں آکھیا سی یہ تے تو ساڑی گل نہیں منی انہیں کہا چلو ہوں ظاہری گل ہے خون جو حلالی نہیں خون جو حلالی نہیں خون جو انہیں کہا تینوں آکھیا سی علی ہے انہیں کہا آخری بار ہے اے تک جانا ہی نہیں انہیں کہا تینوں اساں آکھیا دو چاٹاں بڑیاں تکڑیاں بجیاں ہوں بن جا بندہ اے علی ہے اے علی ہے اے علی ہے ہائے ہائے انہیں کہا تیسرا سوال اور کریں گا مولا علی پاک فرمایا کر بھئی آندا کوئی ایسی شے ہے جہاں ذکر جیڑی قرآن نہ ہوئے ذکر نہیں کوئی ایسی شے ہے جیڑی قرآن نہ ہوئے انہیں آدھے لوں بڑا تکڑیاں ہو کے آخیا بھی لے بھائی میں تو ہر شاہی دسو ہر شاہی تے وچ میں جڑی گل کی تھی مولا علی پاک فرمایا ظالمہ میں رائے وینڈ قرآن نہیں پڑھیا مولا علی فرمایا کیا جائے آدھا جی کوئی ایسی شے ہے جیڑی قرآن نہ ہوئے حیدر قرار دا جملہ سنیا جے نعرہ حیدری لگے فرمایا ہاں ہے حضور کی فرمایا جھوٹ ہے قرآن جھوٹ کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں یا علی مولا علی پاک نے تسا کہ سمجھا کہ کھاتے دے پلے پایا ہوئے ابھی علی بات ٹھیک ہے میں اگلی حدیث سناؤں آج تک سنی ہوئے دے پیسے واپس یہ دا مطلب یہ نہیں بھی علماء دے علم اچ نہیں یہ دا مطلب پڑا کی ہے کہ تہاڈا دھیان پورا ہو جائے میں نے دوبارہ سنانا میرے نبی دا لگیا دربار چلو بھئی میرا تہاڈا اج وعدہ حمداللہ صاحب تکڑے ہو آخر تک جے تانوں سواد اس گل تے نہ آیا تے میں پوری زندگی ایتھے تاں ہوندا نہیں باقی تو روٹی چل دی جو پئی سلامت رہو یار خوش رہو آئے ہائے کی گل کر رہا وہ میرے نبی دا دربار لگیا مزیدار گل ہے نا تاں میں اس انداز کر رہا تو ایک بندہ کھڑا ہویا سرکار خطاب فرما رہے ہیں کیسا ویڑا ہوئے گا یار خطاب فرما رہے ہیں ایک بندہ کھڑا ہویا جدو کھڑا ہویا نا تے انہیں آکھا یا رسول اللہ میں مسافر ہاں بھکھا ہاں پیاسا ہاں بھکھ بڑی لگی کہ آکھیا پھر آنا بھکھا ہاں پیاسا ہاں بھکھ بڑی لگی ہے آ تواڈے اگے ہاتھ بننے پراؤنا تواڈا مہمان آ گل قتل نہ کرے جے دکھ ہونا ہے میں یا رسول اللہ مسافر ہاں بھکھ لگی سائیں فرماندے نے بہ جا یہ بہ گیا سرکار پھر خطاب شروع کیتا یہ پھر کھلو پہ 2 منٹ بعد کیسا لاڈ ہے در مصطفیٰ نال حضرت ساڈے مجمع 2 باری کو بندہ کھلو جاوے تیجی باری مولوی گل پہ جاندے نے بھی تینوں خیر تا ہے بدتمیزا وہ کیسا دارے تے کنہ عشق مصطفیٰ نال حضور خطاب کر دینے وہ بار 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 حمداللہ صاحب پھر کھڑا ہویا میں ہوں سیڈ یہ کر لینا وہ پھر کھڑا ہویا تے جدو پھر کھڑا ہویا نا تے حضور پھر دوسری باری فرمایا بہ جا ہر جملہ باریک ہے انہوں پھر مر جانے 5 منٹ بعد سوری میری زبان چو لفظ وہ حضور دا صحابی سی اللہ پاک معاف فرمائے وہ پھر میرے نبی علیہ السلام جس غلام تے نوکر نو پھر وہ بھوک نے ستایا یہ پھر کھڑا ہویا جدو پھر کھڑا ہویا نا تے میرے نبی فرمایا پھر بہ جا چوتھی باری جدو یہ کھلون لگیا نا تے حضور پیچھے ویکھ کے آندے علی میرے چ کمی ہے تواڈے چ نہیں میں پھر آنا بھوک دی شکایت کیتی ہے مصطفیٰ کول تے منگن آیا حضور کول تے حضور پیچھے ویکھ کے آندے علی
حضرت مولا کائنات میرے نبی دے کول آ گئے سرکار نے علی نو باہر لے جائے دی زبان کٹ دے علی نو باہر لے جائے دی زبان کٹ دے علی نو باہر لے جائے دی زبان کٹ دے سارے صحابہ بڑے پریشان نے لین روٹی آیا کٹا زبان چلے لین روٹی آیا کٹا زبان چلے علی پاک فرمایا چل باہر چلیے اے باہر چلے صحابہ پریشان ہو گئے تے میرے نبی خطاب ختم کیتا صحابہ نبی دے ہاتھ چومے دوڑ کے باہر گئے علی زبان کٹ دیتی ہونی ہے تے جڑا بھوکا سی نا اے جدو صحابہ باہر گئے تے اے مولا علی دے بوئے کے کھڑے ہو کے اچھی اچھی آندا علی تیرا ڈیرا وسے علی تیری نگری وسے علی تیرا آستانہ وسے اور مول میرے نبی فرمایا علی زبان کٹ دے علی باہر لے گئے جدو علی باہر لے گئے صحابہ میں نے خطاب ختم ہویا اسی دوڑ کے گئے تے اے بندہ علی دے گھر دے باہر کھلو کے اچھی اچھی آندا علی تیرا ڈیرا وسے علی تیری نگری وسے علی تیرا آستانہ وسے صحابہ نیڑے آ گئے علی پاک حضور آکھیا سی زبان کٹو فرمایا میں کٹ دیتی میں کٹ دیتی میں کٹ دیتی میں زبان کٹ دیتی فرمایا حضور بولدا پیا فرمایا تانوں سمجھ نہیں آئی کی مطلب ہے فرمایا حضور آکھیا منگن والی زبان کٹ دے علی بولن والی نہیں منگن والی زبان کٹ دے اینو اینا دے دے قیامت تک کسے کول منگن جوگا رہے ہی نہ اے سن علی پاک اے سی مولا علی پاک کتنی بلند پایا شخصیت حضرت ابن عباس فرماندے ہیں اگر کو فضائل علی جنوں انس بھی لکھن لگ پین تے سارے جہان دے درخت نو کلمہ بنا لین سمندراں نو سیاہی بنا لین اوے مک جان گیاں کلمہ بھی سیاہی بھی لکھن والے بھی پڑھن والے بھی پر محمد دے ویر علی دا مقام مکن نہیں ہو لگیا آؤ بیلیو گل ختم کریے کون میرے نبی دے میرے نبی دا حیدر کرار ویر اللہ دی قسم میرے نبی فرمانے چدا میں مولا توڑا موڑ نہیں ہے ترال کے بلو جدا میں مانا اودا علی مانا میرے نبی نے فرمایا اے پیارے علی کل قیامت دن ہوئے گا نفس نفسی دا عالم ہوئے گا تانبے دی زمین ہوئے گی اللہ ایک علیم پاک میرے نبی نے مولا علی دی عزت بیان کی تھی فرمایا ایک بندہ بڑیاں نیکیاں لے کے رب دی بارگاہ چاہے گا نمازاں وچ ہون گیاں روزے وچ ہون گے حج وچ ہوئے گا پر جدوں وزن تولیا جائے گا اودیاں نیکیاں دا وزن نہیں ہونا او رو کے آکھے گا مالکا چلے بڑے کٹے نے نمازاں بڑیاں پڑھیاں نے روزے بڑے رکھے نے کہ میری نیکیاں دا وزن ہی کوئی نہیں فرمایا تیریاں نیکیاں وچ علی علی نیکی نہیں ہے علی دی محبت علی نیکی نہیں ہے اے نیکیاں بھی اودیاں ہی قبول ہون گیاں جیڑا محمد دے علی نال پیار کرے گا پھر میں کیوں نہ آکھاں علی مولا علی مولا علی مولا رل کے بولو علی مولا علی مولا اے کون میرے نبی دی آل بیت ہیں حضرت ام المومنین اما عائشہ فرما دیا ہیں میرے نبی نے فرمایا 6 بندیاں دے اللہ دی لعنت ہوئے یا رسول اللہ کیڑا کیڑا بندہ ہے فرمایا جیڑا قرآن و حدیث اندر غلط بیانی کرے کسے مظلوم تے ظلم کرے کسے حق دا کسے بندے دا حق کھاوے فرمایا جیڑا میری آل بیت دا دشمن ہوئے گا او دیتے خدا دی بھی لعنت ہے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے تمام نبیاں دی بھی لعنت ہے اگلی حدیث میرے نبی نے فرمایا قال علی علی شنا انت بشیتکا تردون علی الہود روا عمر فہین مبیدتا وجوہکم فرمایا علی سنانا جڑا توڑا دشمن ہوئے گا کدے دوزخ کدے جنت اندر جا نہیں ہو سکتا علی جڑا تیرا دشمن ہوئے گا او دے دو جناب اکھاں دے درمیان ربینہ آئی نہیں ہے آئی آئی سمر رحمت اللہ او دیا دو اکھاں دے درمیان رکھی ہوئے گا اے پکا لعنتی ہے فرمایا جنت بھی انہوں ملے گی جڑا حیدر کرار دا پکا غلام ہوئے گا اے عظمت آل بیت اے میرے نبی دا خاندان ہے انہاں نال محبت کرو اور دل وچ بغض نہ آوے تے شیعہ دی ضد وچ بھی نہیں بھی او کر رہے نے نا نا بلکہ اب اے تے میرے فقی اعظم دا فیض ہے نا یار اے فیض ہے فیضان فقیہ اعظم فیضان فقیہ اعظم آپ دی نسبت دا جناب کتنا بڑا مقام ہے کہ اتنا بڑا اجتماع روزانہ مولا علی تے آل بیت دی ذکر چاہے اسا کمینیاں نو دسنا چاہنا ہے اوے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں
ہر بندہ تو اہل بیت دی گل نہیں ہو کر سکتا نا. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اور میں نے اتنے ضمن ایک گل یاد آ گئی چھیتی چھیتی. ایک بادشاہ سی فضل بن عامر. اس گل نو نا تساں نوجوان لڑکیو نیٹ تے ذرا چیک کرنا گوگل تے تانوں بڑا مزہ آئے گا. فضل بن عامر بادشاہ دا نام سی تے ملک دا نام سی آذربائیجان. یہ اتوں دا بادشاہ دی کوئی پتر سی. یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے امام قاسم دی شہادت تک کے واقعہ بیان ہوندا. لیکن خیر وہ میں چھیتی چھیتی علی پاک دی گل جو ہے سنا دانا. وہ آذربائیجان ملک سی. بس جی آذربائیجان ملک سی. اتوں دے بادشاہ دا نام سی فضل بن عامر. یہ ایک ہی منڈا سی. ایک ہی بچہ سی. بس گل مکان لگا نا. ایک ہی بچہ سی. پھر کی ہوا ایک دن دے بچے آخیا بھائی میں ذرا سیر تے جانا. فرمایا پترے کہڑا مسئلہ چلو سواری نال لے جاؤ. 5-7 وزیر 5-7 پولیس والے. وہ ایویں دی پولیس تو نہیں سی نا. وہ پولیس والے بھی نال تے وزیر بھی نال. فرمایا تساں لے جاؤ. بیٹا شکار تے گیا سیر تے گیا. وہ اللہ دا نظام سی. سواری نو جناب اگے اٹکن آئی سواری گری. اتوں بادشاہ دا پتر بھی ڈگیا منکا ٹوٹیا تے پتر بھی گیا مارا. ہوں وزیراں وقت پی گیا لے بھی یہ پتر مر گیا تے ساڈی خیر نہیں تے ہے بھی ایکو ایک نیڑے لیا کے رکھاں گا. ہے بھی ایکو ایک. یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا. انہاں پتر دی لاش چکی. چکن تو بعد بادشاہ دے کول لے آئے تے نظراں جھکا کے آندے نے اسی نہیں ماریا اسی نہیں ماریا اسی نہیں ماریا. بادشاہ اللہ دا نظام تھی. تیرا پتر مر گیا تے تو پریشان جناب بڑا ایکو ایک بیٹا سی. مہربانی اے اساں نہیں ماریا سانو یہ سزا نہ دیویں. بادشاہ جلال چا کے آندا بس مینوں میرا پتر زندہ چاہیے ہے بس. انہیں گل کا کوئی وزن تو نہ ہو سی نا. بچہ مریا پیا بادشاہ گل کیویں دی کر دی مینوں میرا بچہ زندہ چاہیے مینوں میرا پتر زندہ چاہیے مینوں میرا پتر زندہ چاہیے. وہ دربار لگ گیا لوگ کٹھے ہو گئے. بادشاہ روندا نہیں ہے جلالانہ طبیعت چاہتا ہے مینوں میرا بیٹا زندہ چاہیے. خبردار وہ دے مجمع چ ایک بڈھا جا بابا ہے نا سخیل بن سلامہ ہے. اوکھا سوکھا کھڑا ہویا تے بادشاہ نو آندا پریشان نہ ہو کچھ کر لینے آ پریشان نہ ہو کچھ کر لینے آ. ہوں گل جی انہیں سنانی وہ مزیدار ہے. پریشان نہ ہو بس زاہد پتر میں پریشان نہ ہو اساں کچھ کر لینے آ. تے بادشاہ بڑا سر چکیا. انہوں نے کہا بابا کی کرے گا. ہوں بابے آخیا میں جمعہ پڑھیا سی ایک علی پیچھے. علی آخیا سی مردے میرے کو لے آؤ زندہ میں کر دیاں گا. وہ بادشاہ دے جسم میں جان آ گئی. انہوں نے کہا لے بھی کم نیڑے نیڑے بن گئے. انہوں نے کہا گیا جا. وہ سخیل اگے آ گیا. بادشاہ بولن لگیا انج کر مینوں میرا پتر زندہ چاہیے علی پاک کتنے نے میں جانا. انہوں نے کہا بادشاہ تو خیال کر علی پاک تو شہید ہو گئے دنیا تو چلے گئے. اگلا جملہ بادشاہ دا بڑا سی. انہوں نے کہا اینا دکھ پتر مرن دا نہیں جنہ تیری اس گل کرن دا. انہوں نے کہا بادشاہ پریشان نہ ہو میں انہاں دا نوکر ہاں میں انہاں دا نوکر ہاں میں انہاں دا نوکر ہاں. اگلا جملہ جی ہضم کر سکو تے بولیا جے مینوں یہ پتہ ہے وہ نوکراں دی کنڈ لگن نہیں دے دے. مینوں یہ پتہ ہے وہ نوکراں دی میں انہاں دا نوکر ہاں. تے انہاں کہا جی علی پاک چلے گئے تے تو کی کریں گا. انہوں نے کہا میں تینوں آکھیا نا میں نوکر علی دا میں نوکر علی دا. میں ادھر بادشاہ نے آکھا جلدی کر کی کرے گا. انہوں نے کہا علی دا ایک لال جدا نام حسن مجتبی ہے. بادشاہ نے آکھا سواری لے لے جلدی کر جلدی جانا امام حسن نو لے کے آ. ہن جدوں اے سخیل بن سلامہ سواری تے سوار ہویا بڈھا بابا دی عمر ہے مدینہ منورہ والے نے منہ کیتا ہے سارے راہ دے زہرا دے بچیوں میں تہاڈا نوکر ہاں زہرا دے بچیوں میں تہاڈا غلام ہاں. میں تے اکو ہی آنا بے مثال کر علی دا کر علی دا در علی دا بے مثال نانا رل کے بڑو بے مثال کر علی دا در علی دا بے مثال کر علی دا کر علی دا.
ادھر سخیل بن سلامہ ٹریا جان نے مدینہ منورہ وال رخ کیتا اکھاں وچوں آنسو نے جے بادشاہ دا پتر زندہ نہ ہویا تے بادشاہ میری گردن اڑائے گا جنگل جا کے سواری مر گئی سخیل پریشان ہویا پانی مک گیا کھانا مک گیا اکھاں بند کیتیاں تے موت نو یاد کردا اے ہنے میں مر جاواں گا میری سواری بھی مر گئی ہے میں مدینے جا نہیں ہو سکیا ادھر جدوں سخیل بن سلامہ روندا ہے ہن میرا دل نہ بے سلطان باؤ دی بولی وچ گل کریے سخیل آئے گا سن فریاد اے پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کن گئے کہ روکیا میں ذرا میں تیرے دردہ کمیاں حسن میں تیرے دردہ نوکرا ادھر جدو اینی گل کیتی ہے وقت جناب پردے ختم ہو گئے سخیر روندا ہے ادھر امام حسن آ گئے علی دا نام لایا زہرا دا نام لایا فرمایا تو آنا سے اسی نوکراں دی کنڈ لگن نہیں دے دے اور ٹکڑایو میں حسن آپ آیا وہ سخیر دے جس میں جان آئی انہوں نے کہا واہ او غریب نواز تو آڈا شکریہ او میری جان بچائی جے ہن جملہ بڑا سونا ہے جان بچائی جے امام صاحب آندے نے یار جیڑا سانو مننے پھر کنڈ لگے جیڑے گونگے نے اودے نال گل نہیں میں پھر آدھے آپ نو مزہ دے واسطے آنا امام صاحب فرماندے نے سخیل تکڑا ہو جیڑا سانو مننے تے کنڈ لگے اور میں پھر آنا پھن بندے چپ کر کے بیٹھے نے پتہ نہیں وہ کی لین آئے نے حضرت امام حسن صرف حسین نہیں امام حسن بھی آپ آندے نے اے نہیں ہوندا مننے سانو تے لگے کنڈ کڑو کی گل ہے جی میں کمی حضور تہاڈا شکریہ حضور تہاڈی مہربانی حضور گل ہے کہ میرے بادشاہ دا ایک ہی پنڈا ہے وہ مر گیا تے میں اوتھے آکھیا میں نوکر آل زہرا دا واں میں اوتھے آکھیا میں نوکر دلی درے علی دا واں میں اوتھے آکھیا میں نوکر نبی دے بچیاں دا واں میں اوتھے آکھیا میں میرے نبی دے بچیاں دا نوکر ہاں اچھا پھر تے حضور مر گیا تے میں انہوں آکھیا بھی میں علی پاک پیچھے جمعہ پڑھیا سی تے علی پاک آکھیا سی کوئی مسئلہ ہی نہیں مردے لایا اٹھا سی دیاں گے اٹھا سی دیاں گے پھر فرمایا سکھایا لے کڑا ایڈا وڈا کام ہے یار اکھاں چو صاف کر سخیل اکھاں صاف کی تیاں بڑھا سی آپ نے فرمایا چل ہون کی گل ہے آندھا حضور گل ہے وے وہ بھی آ جائے گا اتھے پر گل وچ ہو رہے وہ ویچے بھی جے آپ اوتھے گئے نا تے لکھاں دنیا جدو تہاڈا کمال ویکھنا ہے تے تہاڈے نانے دا نوکر ہو جانا فرمایا نانے دی عزت واسطے آئے ہائے 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 چلو چلیے حضرت امام حسن دا دربار لگیا امام حسن آ گئے ٹاپ دا جملہ ہے میں ترنم لاؤنی نہیں بس ٹاپ دا جملہ ہے امام حسن دا دربار لگیا سوری وہ آذر بھائی جان فضل بن عامر دا دربار لگیا اوپر حضرت امام حسن آ گئے سارے درباری کھڑے ہو گئے تے حضرت امام حسن آکھا کتھے بچہ انہاں کہا جی آ ویکھو امام نیڑے آ کے اندنے کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا تسی یار پتہ نہیں کیوں چپ ہو میں گل کتنی بڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فرمایا کھڑا ہو یہ کہڑا ایڈا بڑا مسئلہ ہن جدوں حسن پاک آکھیا ہوئے گا کھڑا ہو اگلی تحقیق تو خود کرو میں نہیں کرنی میں پھر آنا وہ جدو حسن پاک آکھیا ہوئے گا کھڑا ہوئے کھڑا ہوئے ہنے بچہ کھڑا ہویا جا بچہ کھڑا ہویا ایدی آنکھاں وچ آنکھاں کھلیاں تے جسم وچ جان آئی ہے امام حسن دے قدمیں ٹیکے آندا غریب نواز تہاڈا شکریہ ادھر دا بابا قریب آیا آدھے بیٹے نو آندا بیٹا تو جاندا نہیں ہے کون ہے میں نہیں جاندا یہ کون ہے پھر دا شکریہ کو کیتا ہی آدھا بابا کی دساں جب اسرائیل نے میری روح قبض کیتی ہے اے وہی جوان ہے جنہیں اسرائیل نے آکھیا دے 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 اسرائیل نے میری روح جناب نفس کفسی انسریت پھر واپس کر دیتی ہے اور پورا دربار لگیا حضرت امام حسن نو ویکھے فضل بن عامر بھی آندا ہے ازلوں پا کی کران علی دے
باری باری رل کے پڑھو خدا بھی راضی ہوئے گا، شہزادہ کربلا راضی ہوئے گا، علی اکبر دی علی اصغر راضی ہون گے، اج کھجور علی مسجد وچ بیٹھ کے شہزادہ فقیہ اعظم دے قدمے وچ بیٹھ کے رل کے بندے ہی کوئی آندے سن ازلوں پا کی کراں، چار بندے چپ نے تکڑے ہو ازلوں پا کی کراں علی دے وکھرا جگ تو نانا آئیں لگیا ہے دربار علی دے، تکڑے ہو کے خیرات ملے گی، لگیا ہے دربار لگیا ہے دربار، اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے کل قیامت کا دن ہوئے گا، سرکار فرما میں نے جدو بندے پلسرات تو گزرن گے یہ پلسرات دے کنارے تے تخت لگے ہوئے گا اور دیتے میرا حسن ہوئے گا، میرا حسن ہوئے گا، فرمایا جڑا انہاں نال پیار کرنا لا پلسرات تو گزرے گا، حسن پاک نو ویکھ کے حسن پاک کی کر وکھرا جگ تو نانا لید دنیا پئی خیرات نادی کھاندی ہے جگ تے دانا دانا لید، جدا یقین نہیں گل نہیں آپ چکو، جگ تے دانا دانا وکھرا جگ تو نانا لید نانا علی دے وکرا جگ تو نانا میرا اے امام حسن اور امام حسین کتنا بلند پایا مقام تے آپ دی شان تے رفعت تے عظمت کیا کہنا، میں حدیث پاک پڑھی مینوں بڑا سرور آیا تو انہوں بھی آئے گا، جنہ دا موڑ نہیں لنگر نیڑے گئے، لنگر نیڑے گئے، میں نا لنگر نیڑے گئے پھر کہو سبحان اللہ، تکڑے ہو کے یہ خاندان بڑا غریب نواز ہے، بڑا لجپال ہے، وہ جڑیاں محبتاں اگر میں بیان کو ایک علیحدہ ٹاپک ہے، امام علی مقام اور مولا حسن نا ایک دن لڑ پے بچے نہیں سن، اور اندازہ کرو کتنے غریب نواز ہیں، تقریر کوئی فکری پہلو ہونا چاہیے میں سمجھنا، بس آخر ہے میں فکری پہلو بیان کر دینا، تو سکے سمجھ دیو کربلا حسین ان چلے گئے، نہیں 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 نہیں، اتھے تربیت زہرا دی، دعائے مصطفیٰ دی، فیض مرتضیٰ دا، بچپنے جدو اماں جی آئے فرمایا پتر لڑے ہو، اماں جی لڑے ہو، اماں جی معاف، فرمایا انج نہیں مسلح ڈالو، پی گئے ہو نا گل، مسلح ڈالو تربیت کیسی ہے مسلح، اماں جی پھر فرمایا مسلح ڈا کے رب کو معافی منگو، جے خدا معاف کر دیتا تو زہرا بھی معاف کر دے گی، یہ بڑے غریب نواز ہیں، جدو میرے امام علی مقام گئے نا کربلا گئے، شہادت تو میں نہیں سنا لیکن ایک پہلو دس دینا، کربلا گئے نا میرے امام تے ہور آپ نو کیونکہ گرفتار کرنا اس تے پہلے آیا ہوا، ہزار دا لشکروں دے نال تلواروں دے نال، اتفاق ایسا سی جس رستے تو ہور آیا اس رستے تے پانی نہیں سی، جس رستے تو میرے امام آ رہا سن اوتے پانی سی، امام صاحب فرمایا میرے عباس حضور حکم ہوئے، ہوں تو کتنے غریب نواز نے سننا ذرا، فرمایا انج کرو عباس حضور حکم ہوئے، فرمایا یہ تاریخ دی بڑی معتبر بات ہے، عباس حضور حکم ہوئے، فرمایا پانی ہے تو لہذا تو ساتھ مشکی سے بھر لو، سواریاں نو پلا لو تے خود پی لو، اکبر پانی پی لے، اصغر پانی پی لے، قاسم پانی پی لے، خاندان نبوت نے پانی پیتا، جیڑا میرے امام دا قافلہ سی پانی پیتا تے کچھ پانی نال جمع کر لیا، مشکی سے بھر لے تے جدو کربلا دی حدود وچ قدم رکھیا تے اگوں ہور پیا ہوندا ہے تے سواریاں بھی جناب پیاس نال مر رہی ہیں اور آج جنہ لشکر مر رہے ہیں تے امام پاک دے کول آ کے آندا ہے اللہ تش اللہ تش اللہ تش اللہ تش، پانی پانی پانی، جدو انہیں 3 واری پانی آ کے نا تے میرے حسین پیچھے ویکھ کے عباس مشکیزی والا پانی چاہ لیا، کتنے غریب نواز ہیں، کون آئے نے؟ ہور آیا، تلوار لے کے آیا، نیزے تے تیر لے کے آیا،
کرن گرفتار آیا, عباس پانی لیاؤ. وہ جتنا پانی سی کنہاں نو پلا رہے نے جنہاں نہر فرات تے تلواراں لے کے کھلونا ہے. پانی دیتا, انہاں پانی پا کے دا جناب پی لیا. جدو پانی انہاں پی لیا نا سارے نے تے ہون ہور نیڑے آ گیا. آندا میں تانوں پتہ میں کیویں آیا؟ فرمایا دس کیویں آیا؟ آندا جی میں تانوں گرفتار کرنا آیا. ہن اگلے جملے دی ٹھٹ ٹھیڈی جے جدو انہیں گل کیتی ہے نا تے اجے لفظ گرفتار دے منہ وچ سی تے عباس میاں وچوں تلوار کڈ کے آکھیا اوئے میرے ہوندیا کی آنا ہے؟ آندا جی گرفتار. فرمایا میرے ہوندیا. فرمایا حضرت عباس جلالے چاہ گئے. فرمایا دوبارہ یہ گل نہ کری ہوے عباس زندہ تے کوئی گرفتار حسین نو کرے. پڑھ گیا میں صاحب بھی پڑھ گیا میں جملہ. فرمایا میرے ہوندیا. ہن میرے امام علی مقام. فرمایا عباس تلوار پیچھے کر. کتنا غریب نواز ہے یار. کر تلوار پیچھے کر. عباس تلوار میان وچ پا لئی. جدو پا لئی نا ہن میرے امام پانی دیتا پلا. میرے امام ہو گیا سواری تے سوار تے اے ہور اگوں دی آیا آ کے انہیں میرے امام دی سواری دی مہار پکڑی نہ تے ہن میرے امام بول کے آندے نے ہور تیری اماں تینوں روے. ہور تے ہن میری حضرت امام آندے نے اوئے اماں اوئے ہور تیری اماں تینوں روے. تے جدوں ای حسین پا کے گل کیتی نا تے ہور نظراں جھکا کے آکھیا میری اماں سی جڑا تساں نام لے لیا پر تہاڈی اماں دا نام میں نہیں لے سکدا. تہاڈی اماں دا نام میں نہیں لے سکدا. میرا وضو نہیں ہے. تے حضرت امام علی مقام جدوں اے ادب ویکھیا نا تے فرمایا عباس قریب آ اور جدے دل وچ زہرا دا ادب ہوے او کافر ہو کے مر نہیں سکدا. فرمایا دے دل ادب ہے. ہن میرے امام تیسرا کرم تکو میرے امام پاک دا. امام پاک فرمایا علی اکبر اذان دے. علی اکبر اذان دیتی. علی اکبر اذان دیتی. میرے امام نے فرمایا آؤ جڑا جو حسین پیچھے نماز پڑھے گا. قافلے چ ہور دوڑ کے گیا کہ تو انہیں نال دیاں آکھیا نماز. انہیں کہا یہ کوئی پتہ نہیں زندگی چ ویڑا پھر آنا ہے ایویں دا امام لبنا اگے حسین ہوئے. چوتھا آپ دی کرم نوازی تکنا. ہور جدو نماز لئی پڑھ ہن خیمے چ آدھے چڑھے گیا. ہور آدھے پتر نو آکھیا میرے دوویں ہاتھ بن بس ایتھے ہی ہر شے پڑھ لاں گا میں. انہیں ہاتھ بننے تے میرے حسین دے کول آ گئے. قریب لے آنا میں تے حسین دے کول آ کے اور آندا حضور معاف کرو اساں تواڈے غلام زادے ہاں اساں تواڈے نوکر ہاں میری لغزش تے غلطی نو معاف کریا جے. تواڈی اماں دی عزت میرے دل وچ ہے. حسین آکھیا میری اماں دے پیار تینوں بچا لیا. میری اماں دے پیار تینوں بچا لیا. میری اماں دے ادب تینوں بچا لیا. نظراں جھکا کے زہرا دا نام سنیا کرو. میری اماں دے ادب نے تینوں بچا لیا. میری اماں دے پیار نے تینوں بچا لیا. میری اماں دی محبت نے تینوں بچا لیا. اور نیڑے آیا کلمہ پڑھیا اور نیڑے آیا آپ دے ہاتھ تے جناب قدم بوسی کیتی ہاتھ چومیا. نوکر آندا حضور میں حاضر ہاں. تلوار پکڑ کے آندا حضور میں جاواں گا. اور بیلیو شادرہ ٹاؤن وچ رہن والے ہو تہاڈی مہربانی اگلا جملہ تسی برداشت کر جاؤ. یہ نیڑے آ کے آندا حضور میں جاواں گا. اور تلوار پکڑی گئے. یہ تا جوان پتر نیڑے آ کے آندا ابا انج کدے نہیں ہویا. بڈھا باپ ہوے جوان پتر ہوے تے تلوار وہ چلاوے. ابا جی تسی بعد جاؤ گے. علی دے پتر تو پہلے قربان تہاڈا پتر ہوئے گا. سبحان اللہ. اور دے پتر تلوار پکڑی میدان وچ گیا. کتھے گیا؟ میدان وچ جا کے میرے امام دی عزت و عظمت تو قربان ہویا. ہن ایتھے گل بڑی باریک ہے. اللہ کرے جوان تے آسان ہو جائے تو انہوں سمجھا سکاں. جدو ایک تیر لگیا نا ہور دے جوان پتر دے تے زین تو زمین تے آیا تے ایکو واری آندا یا حسین. ادھر میرے امام علی مقام دوڑ کے آئے نے. میرے امام علی مقام نے آ کے خور دے پتر دا لاشا چکیا. ادھر بچہ جنہوں حضرت امام علی مقام نے اور دا پتر دا لاشا چکیا چک کے گود چ رکھیا. اور نیڑے آ کے آندا غریب نواز اے تواڈے غلام دا پتر ہے. اے تواڈے نوکر دا بیٹا ہے. اے تواڈے کمی دا بچہ ہے. اے تواڈے غلام دا نوکر ہے. حسین دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے. فرمایا ہور میں جاننا وا بڑا بابا جوان دا لاشا کڈا اوکھا چکدا تیرے قدمہ چے جرت نہیں ہے. آدھے جوان دا لاشا چکے ہیں. بڑے باپ دے قدمہ دے جوانہ دے لاشے نہیں ہو چک رہے ہیں. اے ہور قریب آیا قدمہ دے سر رکھے اچھی اچھی آندا ہے ازلوں پاک گلا ایک کاری پڑھو تے ایتھے تصور نہ ہو. اس مسجد سے نکل کے آج یاد کرو آج سیدہ زہرا دے پتراں دا کرم یاد کرو نا. اکبر دی جوانی یاد کرو نا. قاسم دی جوانی یاد کرو نا. سکینہ دے آنسو یاد کرو نا. رو کے آکو زہرا اسی تیرے پتراں دے کمیاں
زہرا تیرے بچیاں میں نوکرا اس مجمع کئی بے اولاد بھی آیا ہے کئی بے روزگار بھی آیا ہے کئی بیمار بھی آیا ہے ہاتھ بن کے آنے زہرا اسی اس قابل نہیں کہ توڑے بچیاں دا ذکر کریے اے توڑا کرم ہے آج اسی کٹھے ہوئے ہیں آجے بچے تے بڑھے جوان بھی آئے نے اس مجمع مزدور بھی آئے نے اس مجمع جناب دکاندار بھی آئے نے سارا دن کم کرنے لے رات نو ذکر حسین چاہے نے کیڑی شاہ زہرا انہاں نو توڑے ذکر چ لے کے آئی ہے توڑے خاندان دی محبت لے کے آئی ہے اسی کوئی آنے اصلوں پا کہ کران ایک کرین سامرن پڑھو لنگر مل جائے گا میرا یقین ہے لجپال پریت ان توڑ دے نہیں اجدی باں پڑھ دے ان چھوڑ دے نہیں آج گواہ پڑھو زہرا دی چادر تکھیرنا مولا علی ویدے نے پہ رل کے پڑھو ازلوں پاکی کر ازلوں پاکی کر رہی دے بچیاں دا وکرا جگتوں دنیا پئی خیرات نادی کھاندیے جگتے تانا تانا حب آل محمد یومن خیرم من عبادت سنتن ایک لمحہ اولاد رسول نال محبت کرنا ایک سال دی عبادت دا اجر ہے سرکار فرمانے ادو تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان تو احب الیہ من اہلی ذاتی احب الیہ من ذاتہ و نفسی احب الیہ من نفسہ و اہلی احب الیہ من اہلہ فرمایا ادو تک کوئی